اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اہل یہود کی بہت ساری غلطیوں کا اور نافرمانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے اندر سے ان غلطیوں، سستیوں اور کمزوریوں کو دور کرے۔ کسی بھی قوم کا تذکرہ قرآن مجید نے جب بھی فرمایا ہے عبرت کے لیے فرمایا ہے۔ جو قومیں تباہ کر دی گئیں، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، کون سے جرائم تھے، کون سی ان کی خطائیں تھیں، کیا سبب بنا جس کی وجہ سے انہیں اتنے سخت قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، اور نتیجتاً ان لوگوں کا نام و نشان اور ان کی بستیاں تک صفحہ دہر سے ختم ہو گئیں۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے اور اپنے سے ان چیزوں کو ہمیشہ دور ہی رکھنا ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ وہ حق بات نہیں کہتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان حق بات بیان کرتا ہے تو کچھ لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی شخص کے ساتھ اتنی دیر تک پوری محبت رکھ پاتے ہیں جب آپ اس کی ہر بات میں اس کی تائید کرتے ہیں۔ جہاں آپ کسی کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں یا اظہار حق کرتے ہیں، وہاں وہ شخص مخالفت شروع کر دیتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص کو آپ نے کسی کام سے روکا ہو اور بڑی جلدی وہ رک گیا ہو، وہ اسے کڑوی گولی محسوس کرتا ہے۔ دو حکم ہیں شریعت اسلامیہ میں مسلمانوں کے لیے، ایک یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، اور ایک یہ ہے کہ وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرو۔ نیکی کا حکم دینا تو آسان کام ہے، خیر کی بات بتانا آسان ہے، لیکن برائی سے روکنا، کسی کو یہ کہنا کہ یار تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، یہ بات کہنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پوری خبر ہوتی ہے، پورا علم ہوتا ہے کہ یہ آدمی برائی میں مبتلا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مشکل کام نہیں اسے روکنا، صرف اس لیے کہ میرا مخالف ہو جائے گا، میرے بارے میں اپنے دل میں بوجھ پیدا کر لے گا۔ اس ایک چھوٹی سی لالچ کے لیے ہم اتنا بڑا کام چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے امت کو فضیلت والا بنایا۔ اور بعض ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے بالکل وہ شخص ماتحت ہوتا ہے، ان کا فرما بردار ہوتا ہے، انہیں اپنا بڑا جانتا ہے، اگر وہ انہیں روکیں گے تو وہ بندہ آسانی سے رک جائے گا۔ وہ شاگرد ہے، مرید ہے، بیٹا ہے، ارادت مند ہے، محبت کرتا ہے، آپ اسے کسی بات سے منع کریں گے وہ غصہ بھی نہیں کرے گا، وہ رک جائے گا۔ لیکن وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو زندگی کو مرتب اس طرح کیا ہے کہ بس جی میں وقت گزارنا ہے، اچھا کہہ کے ٹائم گزارنا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ معاشرے کے اندر کمزوریاں بڑھ گئی ہیں، غلطیاں بڑھ گئیں۔ آپ کسی کو منصب دے دیں وہ خوش ہوتا ہے، لیکن کسی جگہ سے اسے کہیں کہ تو نے پچھلی صفوں میں رہنا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ خدا کے بندے، جہاں تیرے اندر کمزوری ہے اس کو اگر تو محسوس کرے گا تو تیرے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا اپنی اصلاح کا، تربیت کا۔ جس کو جہاں روک سکتے ہیں اسے وہاں ضرور روکیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بچوں میں غلطیاں زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ جو وقت تھا نا انہیں منع کرنے کا، اس وقت ہم نے انہیں منع نہیں کیا۔ جو ٹائم تھا انہیں ٹوکنے کا، اس وقت ہم نے انہیں ٹوکا نہیں۔ جو وقت تھا انہیں سمجھانے کا، اس وقت ہم نے انہیں سمجھایا نہیں۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلطیاں پک جاتی ہیں، مزاج کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں وہ تبدیلی آئے، لیکن اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ آپ کوئی جملہ غلط پکا لیتے ہیں نا پڑھتے پڑھتے تو وہ پک جاتا ہے، ٹھیک کرانا بھی چاہیں بعد میں تو ایک وقت آتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اگر وقت پہ اسے ٹھیک کر دیا جاتا تو وہ ٹھیک رہتا۔
اپنوں کے ساتھ پیار کریں، اپنوں کے ساتھ محبت کریں،